ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی ایک انتہائی اہم مشن پہ ہیں آج کل، اور وہ اس دورے کا آغاز انہوں نے پاکستان سے کیا۔ پھر اس کے بعد وہ عمان چلے گئے، عمان سے دوبارہ پھر سے وہ پاکستان آئے، اور پاکستان سے اب وہ رشیا چلے گئے ہیں۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس دورے کے کیا مقاصد تھے۔ اس میں تین بڑے اہم نکات ہیں جن کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ وہ اس دورے میں جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو دوسرے راؤنڈ کی ٹاکس ہیں، پیس ٹاکس ہیں، ان کے بارے میں وہ بات چیت کریں گے۔ دوسرا جو اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کے بارے میں اپنے اتحادیوں اور خاص طور پہ عمان کے ساتھ ڈسکشنز کریں گے۔ اور تیسرا جو اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے تمام الائز اور خاص طور پہ جو رشیا ہے اس کو اعتماد میں لینا چاہیں گے کہ وہ جو دوبارہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ، اس کے بارے میں وہ اپنے تمام جو ان کے قریبی اتحادی ہیں جیسا کہ پاکستان، عمان، رشیا، اس کو وہ اعتماد میں لینا چاہتے ہیں۔ ہم ذرا ون بائی ون کر کے ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے اہم بات جو ہے، جب وہ پاکستان پہنچے ہیں تو ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور وہ عسکری اور جو ہمارے پاس پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ وہ ملاقات کرتے ہیں۔ وہ ملاقاتیں جو ہیں وہ اس لحاظ سے بھی بڑی اہم تھی کیونکہ ایک ڈیڈ لاک سا جو ہے وہ برقرار تھا اسلام آباد اور تہران کے درمیان، جس کو اس دورے کے بعد ختم کیا گیا۔ وہ ایک طرح سے مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہیں، وہ اس طرح سے مس ٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے، اور لیک آف کمیونیکیشن جو ہے وہ گیپ آ رہا تھا اس کے دوران۔ یہی وجہ ہے کہ عباس اراغچی صاحب نے اپنے اہم دورے کا آغاز پاکستان سے کیا۔ اس کے بعد پھر وہ عمان چلے گئے۔ عمان جو ہے وہ اس لیے بھی بڑا اہم ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز، جس کو اس دنیا میں زیادہ تر ڈسکس کیا جا رہا ہے، وہ ایک اہم نقطہ ہے جس کے بارے میں دنیا بات کر رہی ہے، کیونکہ اس ایک پوائنٹ کے اوپر سے دنیا کا 20% تیل جو ہے وہ گزرتا ہے، اور دنیا کی 25% نیچرل گیس جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز میں سے گزرتی ہے۔ اب ایران اور عمان دونوں مل کے کوئی ایسا لاہ عمل بنانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے اس پورے خطے کو اس جنگ سے بچایا جا سکے، اور اس جنگ کے بعد اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کا مکمل طور پہ کنٹرول جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے۔ یہ عباس اراغچی صاحب کا عمان کے دورے کا اہم مقصد تھا۔ اس کے علاوہ جو تیسرا مقصد تھا وہ رشیا کے ساتھ اپنی جو ان کی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ہمیشہ سے رشین اور چائنیز بلاک میں رہا ہے، تو رشین اور چائنیز بلاک جو ہیں وہ اس لیے بھی بڑے اہم ہیں کیونکہ اس دنیا میں دو بڑے بلاکس ہیں، ایک امریکن بلاک ہے اور ایک جو ہے وہ رشین اور چائنیز بلاک ہے۔ اور ایران جو ہے وہ اس وقت رشین اور چائنیز بلاک کا حصہ ہے، بلکہ جب سے انقلاب آیا ہے ایران میں تب سے ہی ایران جو ہے وہ رشین اور چائنیز بلاک کا حصہ رہا ہے، جس کے مطابق جتنی بھی اس خطے میں چینجز آئیں گی وہ رشیا اور چائنا کی مدد سے ایران ان کو سالو کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب جب وہ رشیا پہنچے ہیں تو ان کی پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ بھی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، جس کے اعلامیے کے مطابق پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہیں انہوں نے اس بات کو باور کروایا ہے کہ اس خطے میں جتنے بھی اتحادی ہیں ان کے، اور جتنی بھی پرابلمز ہیں خطے میں، ان تمام کو سالو کرنے کے لیے اور اپنے اتحادیوں کے تحفظ کے لیے رشیا جو ہے وہ آگے آئے گا اور ان کی بھرپور مدد کرے گا۔ اب یہ جو لفظ تحفظ ہے اس کے بارے میں ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تحفظ کا ورڈ وہ کیوں یوز کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جتنی بھی امریکن اور یورپین اخبارات ہیں وہ جنگ کے دوران بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ رشیا اور چائنیز جو ہے ٹیکنالوجیز ہیں وہ اس جنگ میں استعمال ہوئی ہیں امریکہ کے خلاف، کیونکہ ایران کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں ہے کہ وہ امریکن ایئر بیسز کو ایگزیکٹ لوکیشنز کے اوپر جا کے وہ ٹارگٹ کر سکیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجی ایران استعمال کر رہا تھا جس کی بنیاد پہ ان کی جو ایکوریسی ہے وہ تقریباً 100% کے قریب تھی، یعنی کہ وہ جس چیز کو ٹارگٹ کرتے تھے وہ وہیں پہ موجود ہوتی تھی اور اس کو اسی طرح سے جو ہے وہ تباہ کر دیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ رشین یا چائنیز ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس جنگ میں اس نے امریکہ کو شکست دی ہے۔ اب تیسری جو ہم بات تھی وہ تھی پاکستان کے بارے میں۔ بہت سارے لوگ پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کیوں ایک خطے کا اہم پلیئر بن کے باہر نکلا ہے۔ اس کی بڑی سادہ سی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس خطے اور خاص طور پہ اسلامی ممالک میں سے واحد اسلامی جو ہے وہ ایٹامک پاور ہے۔ پھر اس کے بعد پاکستان کے جو اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں چائنا کے ساتھ وہ انتہائی مضبوط ہیں، اور اسی طرح سے امریکہ کے ساتھ جو ایڈمنسٹریشن ہے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے ساتھ بہت مضبوط تعلقات ہیں۔ اسی طرح سے خلیجی ممالک کے ساتھ خاص طور پہ سعودی عرب اور قطر کے ساتھ
اور ترکی کے ساتھ پاکستان کے بہت مضبوط تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں فیکٹرز مل کے پاکستان کو ایک مضبوط پوزیشن پہ لے آتے ہیں جہاں پہ وہ اس میڈیشن کو جو ہے وہ کر سکتا ہے اور وہ امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عباس اراغچی صاحب پہلے اسلام آباد پہنچے اور دین پھر عمان سے ہو کے دوبارہ پاکستان پہنچے اور اپنا ایک پروپوزل جو ہے وہ پاکستانی آرمی چیف کو دیا تاکہ وہ امریکہ کے ساتھ اس کو ڈسکس کر سکیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے ڈیولپمنٹس میں وہ کیا ہوں گی۔